رات کے آخری پہر کا سناٹا میرے کمرے کی دیواروں پر چھا گیا تھا۔ باہر آسمان پر گہرے بادل منڈلا رہے تھے، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے دیوار پر لٹکی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3 بج رہے تھے۔ میرے بچے کچھ گھنٹے پہلے سو چکے تھے۔ سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ درختوں کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی ڈرا دیتی تھی۔ میں بھی اپنی چارپائی پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ نہ نیند آتی تھی، نہ دل کو سکون تھا۔ اچانک زوردار دستک نے دل اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھوں کے پپوٹے بھاری لیکن دل جاگ گیا تھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ آ گیا ہو، وہ میرا شوہر جو اکثر رات گئے لوٹتا تھا اور کئی بار تو واپس آتا ہی نہ تھا۔ میں آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی، دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ قدم ہولے ہولے رکھ رہی تھی کہ بچے نہ جاگ جائیں۔ دروازے کے قریب پہنچی تو پھر وہی آواز، اس بار اور بھی زور سے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے سانس کھینچی، ہاتھ دروازے کی کنڈی پر رکھا، آہستہ سے کھولا۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میں ساکت ہو گئی۔ میرے قدموں کے سامنے ایک موٹی سی بلی کھڑی تھی، گہرے سرمئی رنگ کی، آنکھیں چمک رہی تھیں اور پیٹ پھولا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ امید سے ہے اور کسی تکلیف میں ہے۔ میں نے دروازے سے سائڈ ہو کر نرم لہجے میں کہا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اور پھر اس کی ہی بولی میں میاؤں۔ وہ بغیر کسی جھجک کے آہستہ آہستہ اندر آئے۔ اس کے قدم بہت نرمی سے فرش پر پڑ رہے تھے، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ جگہ محفوظ ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا میرے بیڈ کے نیچے جا کر دبک گئی۔ میں کچھ لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ حیرانی تھی اور تھوڑا سا خوف بھی، لیکن اس بلی کی حالت دیکھ کر مجھ پر ایک عجیب سا رحم آ رہا تھا، جیسے وہ کوئی عام جانور نہ ہو، جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہو، کچھ ایسا جو انسان کو چھو جائے۔ کمرے میں واپس آئے تو ایک لمحے کے لیے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہ وہاں بیٹھی تھی، خاموش، جیسے وہ بھی میری طرح اپنی ذات کی پناہ میں چھپی ہو۔ میں واپس چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن اب نیند مزید دور ہو گئی تھی۔ میں چھت کو گھور رہی تھی اور دماغ میں وہ ساری راتیں گونجنے لگیں جب میں نے دروازے پر شوہر کے دستک کا انتظار کیا اور وہ نہیں آیا۔ وہ دن یاد آئے جب میں چچے کے گھر یتیم کی طرح پل رہی تھی اور ہر دن میرے لیے سزا سے کم نہ ہوتا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں باہر آسمان پر بجلی چمکی، لمحہ بھر کے لیے روشنی ہوئی، بیڈ کے نیچے سایہ ہلا، دل زور سے دھڑکا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ میرا وہم ہے، بس ایک بلی ہے، لیکن اندر کہیں ایک انجان سا احساس ابھر رہا تھا، جیسے کوئی نئی کہانی میرے دروازے سے داخل ہو گئی ہو، جیسے بلی کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہو جو چھپا ہوا ہے، خاموش اور صرف وقت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور بیڈ کے نیچے سے آتی مدھم سی سانسوں کی آواز کو سننے لگی، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے گہری سانس لے رہی ہو، یا جیسے کوئی نیا جنم ہونے والا ہو، کسی نئی شروعات کی سانس۔ صبح کے وقت میں نے کمرے میں پڑتی روشنی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ رات ختم ہو چکی تھی، بچوں کی نیند ابھی باقی تھی اور کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ میں اٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانکی، بلی وہیں بیٹھی تھی، بالکل پرسکون، جیسے رات اس کے لیے بھی کسی جنگ سے کم نہ رہی ہو۔ چائے بنانے اٹھی تو ذہن کسی اور ہی طرف نکل گیا، جیسے روشنی نے کچھ بھولی ہوئی چیزیں جگا دی ہوں۔ میری ماں کی موت تب ہوئی جب میں صرف 8 سال کی تھی۔ جنازے پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، بس سب روتے تھے اور میں دیوار کے ساتھ لگی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے بعد مجھے میرے چچا کے گھر بھیج دیا گیا۔ چچی نے کہا، ایک یتیم کو پالنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن ان کے گھر میں وہ ثواب بس لفظوں کا کھیل تھا۔ مجھے یاد ہے اسکول کی کاپی مانگنے پر انہوں نے کہا تھا، کیا تمہیں پڑھ کر نواب بننا ہے؟ روٹیاں بنانا سیکھو، یہی تمہاری زندگی ہے۔ ہر دن صبح سب سے پہلے اٹھنا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا۔ ان کے اپنے بچے اسکول جاتے اور میں چھت پر کپڑے سوکھنے ڈالتی۔ سردیوں کی ایک صبح یاد ہے جب میں ننگے پاؤں فرش پر چل رہی تھی اور چچی نے آٹا گوندنے کا کہہ دیا۔ میرے ہاتھ سن ہو رہے تھے، مگر ان کے لیے میرے ہاتھوں کا درد کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اکثر شام کو ان کے شوہر آتے اور میری موجودگی سے چڑھتے، یہ ابھی تک ہمارے سر پر سوار ہے، شادی کراؤ، بوجھ ہلکا کرو، اور شادی کر دی گئی۔ 17 سال کی تھی میں، اور جس شخص سے بیاہی گئی وہ روز نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ نکاح کے دن بھی وہ غائب ہو گیا تھا۔ محلے والوں نے جیسے تیسے نکاح پڑھوایا اور شام کو جب واپس آیا تو بولا، مجھے کیا پتا تھا آج نکاح ہے۔ پہلی رات ہی سمجھ آ گیا تھا
کہ میرے خوابوں کی قبر کھودی جا چکی ہے۔ شروع کے دنوں میں کچھ نہیں بولی۔ ساس سسر ساتھ تھے، امید تھی کہ کچھ سدھار آ جائے گا، لیکن وہ بھی کم نہیں تھے۔ ساس کہتی، ہم نے تو بیٹے کے لیے نوکرانی منگوائی ہے، بہو نہیں۔ اور سسر کا رویہ ایسا تھا جیسے میں ان کے بیٹے کی ناکامی کی وجہ ہوں۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش تب ہوئی جب میں محض 19 سال کی تھی۔ وہ دن میرے لیے خوشی کا نہیں، ایک نئی ذمہ داری کا آغاز تھا۔ پیسوں کی کمی، شوہر کی لاتعلقی اور ساس سسر کے طعنے، سب کچھ ایسا تھا جیسے ہر طرف سے سانس بند کی جا رہی ہو۔ ایک دن شوہر نے دروازہ بند کر کے مجھے 2 گھنٹے تک کمرے میں بند رکھا، صرف اس لیے کہ میں نے 10 روپے کا حساب مانگا تھا۔ میں دروازے سے لگ کر بیٹھی رہی، بچہ رو رہا تھا اور میں خاموشی سے آنسو پیتی رہی۔ دوسرے بچے کے بعد حالات بدتر ہو گئے۔ ساس سسر مر گئے، ان کے جانے کے بعد شوہر اور زیادہ آزاد ہو گیا۔ اب وہ دن رات غائب رہتا اور آ کر ہر کمایا ہوا پیسہ چھین لیتا۔ اکثر مجھے مجبوراً اپنے زیور بیچنے پڑے تاکہ بچوں کا علاج کرا سکوں۔ ایک بار بچے کو بخار تھا اور میں نے شوہر سے دوا کے لیے پیسے مانگے۔ اس نے جواب دیا، 2 دن بھوکا رہے گا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لفظ میرے دل میں کیل کی طرح لگے، لیکن میں خاموش رہی۔ مجھے اپنے بچوں کو بچانا تھا، اسی لیے میں نے سلائی شروع کی۔ چھوٹے چھوٹے کام، تھوڑی تھوڑی آمدنی۔ شروع میں محلے کی عورتیں مذاق اڑاتی تھیں، کتنی سلائیاں کرے گی، گھر کیسے چلے گا؟ لیکن وقت کے ساتھ میں نے اپنا اعتماد خود بنایا۔ میں دن میں سلائی کرتی، بچوں کا خیال رکھتی اور رات کو اکثر کمرے میں بیٹھ کر دروازہ دیکھتی، یہی سوچ کر کہ کہیں آج وہ نہ آئے۔ ایسے ہی دنوں میں کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کی خواہش تھی کہ اسے اسکول کا نیا بستہ ملے۔ میں نے 3 دن رات کی سلائی کی، تب جا کے وہ بستہ خریدا۔ جب اسے دیا تو وہ بولا، امی آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہو۔ وہ ایک جملہ آج بھی میری ہمت بڑھا دیتا ہے۔ میں نے سب کچھ سہا لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ اور اب یہ بلی بیڈ کے نیچے بیٹھی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی، لیکن اس کی خاموشی میرے دل کی ہر بات سن لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں کتنی تکلیفوں سے گزری ہوں اور شاید اسی لیے وہ یہاں ہے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، سورج کی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی اور بلی بدستور بیڈ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ جاگ رہی ہے۔ میں نے آہستگی سے سلائی مشین کے پاس بیٹھ کر کپڑوں کا پلندہ کھولا۔ کچھ جوڑے آج ہر صورت مکمل کرنے تھے۔ کل جس عورت نے کام دیا تھا اس نے صاف کہہ دیا تھا، اگر وقت پر کام نہ دیا تو کسی اور سے سلوائیں گے۔ سلائی کرتے ہوئے ذہن بار بار کل رات کی طرف جا رہا تھا۔ شوہر آ کر چیخا، پیسے مانگے، میں نے انکار کیا تو گھونسے مارے۔ بچے روتے رہے اور پھر ایک ایک کر کے وہ تھک کر چپ ہو گئے۔ ان کے آنسو خشک ہوئے مگر بھوک باقی رہی۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی قربانی ہے، میں تو برسوں سے اپنے لیے جینا بھول چکی ہوں، لیکن اپنے بچوں کی بھوک مجھے ہمیشہ اندر سے توڑ دیتی ہے۔ دوپہر کے وقت ایک ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باجی، وہ نیلی قمیص کا گلا ابھی تک نہیں کاٹا؟ میں نے دروازے پر جا کر نرمی سے کہا، بس 2 گھنٹے میں دے دوں گی، بچے پریشان تھے تھوڑا۔ اس نے ناک چڑھایا اور پلٹ گئی۔ میں واپس آئی، سلائی مشین پر کپڑا سیدھا کیا اور کام میں لگ گئی۔ بلی اب بھی بیڈ کے نیچے تھی۔ ایک بار اس نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اب تمہارے بچے کب آئیں گے؟ خاموشی رہی لیکن میرا سوال شاید اس نے سمجھ لیا تھا۔ دوپہر کے بعد جب سورج کی روشنی مدھم ہوئی، میں نے کام سمیٹا اور چولہے کی طرف گئی۔ آج چولہا جلانا بھی ایک چیلنج تھا۔ آٹا تھا لیکن سالن نہیں تھا۔ میں نے بچوں کے لیے دال کا پانی گرم کیا اور ایک پرانا روٹی کا ٹکڑا سینک کر ساتھ رکھ دیا۔ جب کھانے کے لیے بلایا تو بڑے بیٹے نے سوال کیا، امی دودھ نہیں ہے آج؟ میں نے سر جھکا لیا، کل لائیں گے۔ چھوٹے نے ہاتھ میں چمچ لیا، امی کل والے دودھ جیسا ہوگا نا؟ وہ شاید بھول چکا تھا کہ کل کا دودھ بلی کو دیا گیا تھا۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ کھانے کے بعد بچوں کو سلانے کی کوشش کی، وہ تھکے ہوئے تھے اس لیے جلدی سو گئے۔ میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کچھ دیر یوں ہی بیٹھ گئی۔ پھر میں کچن میں گئی، وہی برتن، وہی چولہا، وہی دن، لیکن آج ایک فرق تھا۔ بلی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک پرانی پلیٹ میں پانی رکھا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور آہستگی سے پانی پینا شروع کیا۔ اس کے بعد میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، آنکھیں بند کی لیکن نیند کوسوں دور تھی۔
اگلے دن دوپہر کو میں نے بلی کے لیے پرانے کپڑوں سے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، اسے لا کر بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ اس نے سونگ کر تھوڑا غور کیا، پھر آرام سے لیٹ گئی۔ شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ جگہ اس کے لیے ہے، جیسے میرے دل میں اس کے لیے بھی ایک جگہ بن گئی تھی۔ میں نے سوچا یہ قربانیاں جو ہم مائیں دیتی ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا، نہ دنیا نہ وقت، لیکن ان قربانیوں سے ہم خود کو جوڑ لیتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک بلی، ایک بے زبان مخلوق ہمارے درد کو ہم سے بہتر سمجھتی ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی، 6 بج چکے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، بچوں کے سانسوں کی مدھم آواز تھی، اور اس خاموشی میں کچھ الگ سا احساس جاگا۔ بیڈ کے نیچے سے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں نے فوراً جھک کر دیکھا۔ پہلی نظر میں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی نظر ٹھہری، دل ایک پل کو رک سا گیا۔ بلی اب تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 ننھے گیلے گیلے بے جان سے وجود لپٹے پڑے تھے۔ 3 چھوٹے بچے ابھی ابھی دنیا میں آئے تھے۔ میں نے ہولے سے سرگوشی کی، تم ماں بن گئی ہو، جیسے وہ سن سکتی ہو۔ بلی نے میری طرف ایک لمبی نگاہ ڈالی، وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ایک پل کو مجھے ساکت کر گیا۔ نہ خوشی نہ دکھ، بس ایک گہرا خاموش پیغام جو میں سمجھ نہ پائی۔ تینوں بچے اپنی ماں کے پہلو میں پڑے تھے، حرکت بہت کم۔ میں نے بیڈ کے نیچے پڑی پرانی چادر کو ٹھیک کیا اور بلی کے بچوں کے لیے ایک صاف گوشہ بنایا۔ بلی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی، جیسے اجازت دے رہی ہو۔ بچوں کو جگایا، ناشتہ بنایا، آلو کا پراٹھا جو کل کے بچے آٹے سے بنایا۔ بیٹے نے کہا، امی نیچے کچھ ہے، کچھ چیز ہل رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بلی کے بچے ہیں، وہ ماں بن گئی ہیں۔ دونوں خوش ہو گئے۔ امی کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں دوبارہ بیڈ کے پاس آئی۔ بلی اب بچوں کو چاٹ رہی تھی، جیسے ان کی ماں بننے کی مکمل ذمہ داری سنبھال چکے ہوں۔ وہ ایک ماں تھی، میں ایک ماں تھی، اور اس لمحے میں ہم دونوں ایک ہی جذبے میں جکڑی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب بچے اسکول چلے گئے، میں نے بلی کے بچوں کے لیے چھوٹا سا کپڑوں کا بستر بنایا۔ انہیں آرام دہ رکھنے کی نیت تھی۔ بیڈ کے نیچے گھس کر بستر پر رکھنے لگی تو بلی ایک دم غرائی۔ میں ٹھٹک گئی۔ بس بستر رکھ رہی ہوں، ہاتھ نہیں لگا رہی کسی کو، میں نے نرمی سے کہا۔ بلی تھوڑی دیر غرائی، پھر خاموش ہو گئی۔ دن میں سلائی کرتے ہوئے بار بار ذہن بلی کی طرف جاتا رہا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، کوئی کہانی جو وہ سنانا نہیں چاہتی تھی، یا شاید سنانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ شام کو دروازے پر ہمسایہ بچہ آیا۔ خالہ، امی نے بلایا ہے، کہا ہے قمیض میں فٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے شال لی، بچوں کو اندر بند کر کے گئی، کام نپٹایا اور واپس آئی تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی بیڈ کے نیچے کچھ ہلچل سی لگی، بلی کے بچے جیسے ہل رہے ہوں۔ میں جلدی سے دودھ گرم کیا، ایک پیالہ لے کر بیڈ کے نیچے رکھا۔ اس بار بلی نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے ایک پل کو پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا، روشنی کی جھلک اس کی آنکھوں میں تھمی ہوئی تھی۔ وہ روشن نہیں تھی، لیکن خالی بھی نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ بولنا چاہتی ہو۔ دل میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیڈ کے نیچے سے بچوں کی ہلکی سی سسکی جیسی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ بھی ماں بننے کی راتوں کی نیند ہے، جیسے میں نے جاگی راتیں کاٹی تھی، اب اس کی باری ہے۔ لیکن وہ آنکھیں، وہ نگاہ، کچھ تھا ان میں جو میرے دل کے کسی کونے کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر ذہن میں وہ 3 ننھے مہمان مسلسل گردش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بلی کی عجیب آنکھیں جو پہلی بار خوف پیدا کر رہی تھی۔ صبح کچن سے ہلکی سی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ لگا کوئی برتن ہلا ہو، لیکن بچوں کے کمرے میں سب پرسکون تھا۔ شاید بلی باہر گئی ہو، لیکن جیسے بیڈ کے نیچے جھانکا وہ وہیں تھی۔ تینوں بچے اس کے پہلو سے چپکے ہوئے، اور وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ لگتا تھا جیسے گھنٹوں سے وہاں سے ہلی ہی نہ ہو۔ میں نے خود سے کہا، دنیا سے چھپتی ہو یا اپنے بچوں کو دنیا سے چھپا رہی ہو؟ بلی نے پلکیں جھپکائیں، جیسے کوئی انکہی بات سنی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اس کی نظروں میں ایک ساکت اضطراب تھا، جیسے اس کے اندر بہت کچھ ہلچل مچا رہا ہو مگر ظاہر نہ ہونے دے۔ دن کا آغاز معمول کے مطابق تھا، بچوں کو تیار کرنا، ناشتہ بنانا اور پھر اسکول کے لیے بھیجنا۔ وہ دونوں اب بلی کے بچوں کے بارے میں بات کرتے، جیسے گھر میں نئے مہمان ہوں۔ چھوٹا بیٹا بولا،
امی کیا ہم ان کے لیے نام رکھ سکتے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا ابھی نہیں، ذرا بڑے ہو جائیں پھر رکھ لینا۔ بچوں کے جانے کے بعد میں نے بیڈ کے نیچے جھانکا، بلی اسی پوزیشن میں تھی، بالکل ساکن۔ میں نے چھوٹے سے پیالے میں دودھ ڈال کر قریب رکھا، وہ ہلی تک نہیں۔ بچوں کو چومنے تک کا وقت نکالنا اس نے بند کر دیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ پل بھر کی غیر موجودگی میں کچھ چھن نہ جائے۔ میں نے واپس بیٹھ کر سلائی مشین آن کی، کپڑوں کے جوڑے میرے سامنے تھے، لیکن نظریں بار بار بیڈ کے نیچے جاتی رہیں۔ ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ میں اسے صرف بلی سمجھتی تھی، لیکن اب کچھ اور بھی لگنے لگی تھی۔ دوپہر کو میں نے ایک پرانے دوپٹے سے بلی کے لیے الگ کونا بنایا، تھوڑا سا کپڑا، کچھ روئی اور ایک پلاسٹک کی پلیٹ۔ جب بیڈ کے نیچے رکھنے لگی تو بلی نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے پرکھ رہی ہو کہ میرے ارادے کیا ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا بس تمہارے بچوں کے لیے ہے، یہ دنیا اچھی نہیں، مگر تم انہیں چھپائے رکھنا چاہتی ہو نا، جیسے میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ بلی نے نظریں ہٹا لی، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جب ہماری آنکھیں ملیں تو دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور انجانا خوف بھی۔ اسی دن شام کو ہمسائے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا شرارہ تھا جو شادی کے لیے نیا سیانا تھا۔ باجی 3 دن میں چاہیے، اگر نہ ہو سکا تو امی کسی اور کو دے دیں گی۔ میں نے شرارہ پکڑا اور وعدہ کر لیا۔ پیسوں کی ضرورت تھی۔ رات دیر تک مشین چلتی رہی اور بیڈ کے نیچے سے ہلکی ہلکی بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ بلی ایک بار باہر آئی، پانی پیا اور پھر واپس اپنے کونے میں جا بیٹھی۔ میں نے دھیرے سے کہا کب تک یوں بیٹھی رہو گی؟ کبھی بچوں کو دنیا بھی دکھاؤ گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے میاؤں کی، جیسے کہہ رہی ہو ابھی نہیں، ابھی خطرہ ہے۔ اگلے دن جب میں برتن دھو رہی تھی تو بچوں نے شور کیا امی بلی باہر آئی ہے۔ میں کچن سے نکلی تو دیکھا بلی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، گردن اٹھائے جیسے کچھ سن رہی ہو۔ اچانک وہ پلٹی اور تیزی سے واپس بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ بڑا بیٹا بولا امی وہ جیسے کسی آواز سے ڈر کر واپس بھاگ گئی ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں، شاید اسے بھی دنیا سے ڈر ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے سوچا ہم دونوں کتنے ایک جیسے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور میں اپنی زندگی کے دکھ اپنے سینے میں دبا کر باہر ایک مسکراہٹ پہن لیتی ہوں۔ ہم دونوں نے دنیا کو صرف ضرورت کے وقت دکھایا اور باقی وقت چھپ کر گزارا۔ اس رات سلائی کرتے ہوئے میری آنکھیں تھک چکی تھیں، لیکن کام ختم کرنا ضروری تھا۔ ایک دن کی دیر اور محلے والی عورت فوراً کسی اور کو دے دیتی۔ بچوں کو کھانا کھلا کر سلایا اور میں مشین کے ساتھ لگی رہی۔ بیڈ کے نیچے سے کبھی کبھار بلی کے بچوں کی ہلکی ہلکی آواز آتی اور وہ پھر خاموش ہو جاتے۔ بلی خود نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس رہتا۔ رات تقریباً 11 بجے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دل جیسے ایک دم ڈوبا۔ دروازے کی طرف بڑھی تو قدم خود بخود سست ہو گئے۔ کنڈی کھولی اور وہ سامنے کھڑا تھا، نشے میں دھت، لڑکھڑاتا ہوا۔ کیا دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا اور اندر گھس آیا۔ بس کام ختم کر رہی تھی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ کام کام کام، پیسے کہاں ہیں جو 3 دن سے کمائی ہے؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور زہر زیادہ تھا۔ بچوں کا کھانا خریدا اور 2 دن پہلے دوا بھی لینی پڑی، کچھ بچا نہیں۔ جھوٹ بولتی ہے، اس نے اچانک میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ بچے کمرے سے نکل آئے، چیخنے لگے ابو امی کو نہ ماریں، لیکن وہ سننے والا نہیں تھا۔ مجھے 2 تھپڑ مارے اور دیوار سے دھکا دے دیا۔ سر چکرا گیا اور میں فرش پر گر پڑی۔ گھر میں پیسے ہوں گے، تو نے کہاں چھپائے ہیں؟ وہ چیخا اور کچن کی طرف بڑھا۔ میں بچوں کو کمرے میں بند کرنے گئی، لیکن وہ دونوں دروازے پر کھڑے رونے لگے۔ پھر اچانک کچھ بدلا، ہوا جیسے رک گئی، دروازے کی کھڑکیاں ایک دم زور سے بجنے لگی۔ باورچی خانے کی کھڑکی خود بخود بند ہو گئی اور کمرے کے پنکھے نے گھومنا بند کر دیا، حالانکہ بجلی جا چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رک گیا، پھر چیخا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کی نظر دروازے کی طرف گئی، جہاں ایک سایہ سا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن ہوا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے بلی نے میاؤں کی ہو، لیکن وہ آواز عام نہیں تھی۔ اس میں ایک گونج تھی، ایک گہرائی جو کمرے میں پھیل گئی۔ وہ مڑا اور بیڈ کے قریب آ کر چلایا، یہ سب تیرے جانوروں کا چکر ہے، ان کو نکال باہر۔
اگلے لمحے دروازے کے پٹ خود بخود زور سے بند ہو گئے، کھڑکیوں کے شیشے ایک ساتھ ٹوٹنے لگے اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پھیل گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، اس نے سر تھاما اور اچانک جیسے کسی نے دھکا دیا ہو وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ زور کی آواز آئی اور وہ نیچے گر گیا۔ بچے چیخنے لگے، امی! میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچی۔ ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ میں نے اسے ہلایا، کوئی جواب نہیں۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بچے میرے ساتھ لپٹ گئے۔ میں نے پانی لایا، اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی، لیکن وہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم دیوار سے ٹکرا گئے تھے، ہوش میں ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، چہرے پر وہی تھکن لیکن غصہ غائب تھا۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ کیا کچھ ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے نظریں چرا لی، بس چکر کھا کر گر گئے تھے۔ اسی کمرے میں لٹا کر میں بیڈ کے نیچے گئی۔ بلی ویسے ہی بیٹھی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں روشنی تیز تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ تم نے کیا؟ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن بچوں کو دیکھ کر جو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، مجھے لگا جیسے وہ محفوظ ہیں، جیسے بلی نے ان کے لیے کچھ کیا ہو۔ شوہر ساری رات بخار میں تپتا رہا۔ میں نے پٹی رکھی، دوا پلائی اور ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح کے وقت بھی شوہر بخار میں ڈوبا رہا۔ وہ اب بھی بستر پر لیٹا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پچھلی رات کے بعد سے وہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، زیادہ خاموش، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے بچوں کو ناشتہ دیا اور اسکول بھیج دیا۔ بیڈ کے نیچے بلی کے بچے اپنی ماں کے ساتھ تھے۔ وہ سب سو رہے تھے، لیکن کمرے میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو پہلے نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک کمرے سے دھیمی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی بہت آہستہ آواز میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں نے رک کر کان لگایا، کچھ الفاظ جیسے کسی زبان میں دہرا رہے ہوں۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ کے نیچے سے ہی وہی آواز آ رہی تھی۔ بلی وہاں موجود تھی، آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، لیکن اس کی زبان ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی۔ میں جھک کر تھوڑا اور قریب گئی۔ آواز مدھم تھی لیکن اس میں خاص ردھم تھا، جیسے کسی تسبیح یا وظیفے کا تسلسل۔ الفاظ صاف نہیں سنائی دے رہے تھے، مگر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مخصوص درود یا دعا جیسی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے کہا، مگر بلی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں ایک ہلکا سا خوف آ چکا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا، یہ میرا وہم ہے، جانور کبھی کبھی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ شام تک گھر کے ماحول میں عجیب سی گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ بچوں کی باتیں، شوہر کی سسکیاں، کمرے میں چلتی ہوا، سب کچھ جیسے بہت مدھم ہو گیا تھا۔ رات کو میں سلائی کر رہی تھی کہ کھڑکی سے باہر کچھ ہلچل سنائی دی۔ میں نے جھانکا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ دروازے کے قریب جیسے کوئی سایہ سہل رہا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بے چینی کا احساس جاگا۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ بیڈ کے نیچے سے دوبارہ وہی سرگوشی جیسی آواز آنے لگی۔ اس بار میں نے جھانکنے کی ہمت نہیں کی، بس لائٹ بجھا کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی آ رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے سے آتی آواز اب بھی جاری تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل کچھ دہرا رہا ہو۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں نے آہستہ سے آنکھ کھولی، کمرے میں سناٹا تھا۔ بیڈ کے نیچے جھانکنے کی ہمت کی تو بلی مجھے سیدھی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال تھی، نہیں صرف لال نہیں، انگارے جیسی۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پلکیں نہیں جھپک رہی تھی۔ کمرے میں ہوا رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل خود سے کہا، یہ صرف روشنی کا عکس ہے۔ بلی کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، یہ عام بات ہے، لیکن اندر کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ نگاہ ایسی نہیں تھی جیسے کسی جانور کی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ نہیں رہی تھی، وہ جانچ رہی تھی۔ اگلے دن میں نے بلی کے لیے دودھ رکھا، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔ سارا دن وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیڈ کے نیچے رہی۔ میں کام میں مصروف رہی، لیکن ہر لمحہ محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ وہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ دوپہر کو جب بجلی گئی اور میں برتن دھو رہی تھی، پنکھے کی زنجیر خود بخود ہلنے لگی۔ ہوا نہیں تھی، نہ پنکھا چل رہا تھا۔ میں نے فوراً اوپر دیکھا، زنجیر کچھ لمحے جھولتی رہی،
پھر ساکت ہو گئی۔ میں نے پانی بند کیا، تولیہ ہاتھ میں لیا اور کمرے کی طرف گئی۔ بیڈ کے نیچے پھر وہی آواز، ایک گہرا دھیمی آواز کا تسلسل۔ میں نے نیچے جھانکا۔ بلی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، لیکن اس کی زبان ہل رہی تھی۔ وہ اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم کون ہو؟ کیا تم بلی ہو بھی یا نہیں؟ اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھے میری آنکھوں میں جھانکا۔ لال انگارہ آنکھیں، سانس رکنے لگا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر پردہ ہٹایا، کھڑکی کھولی اور لمبی سانس لی۔ یہ وہی بلی نہیں رہی۔ دل میں خیال آیا، کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے اس شام خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، ہر چیز معمول کے مطابق رکھی۔ کھانا پکایا، بچوں کو پڑھایا، شوہر کو دوا دی، لیکن ہر لمحے بیڈ کے نیچے سے آتی عجیب سی موجودگی کا احساس ساتھ ساتھ رہا۔ رات کو سونے سے پہلے بچوں نے پوچھا، امی بلی کے بچے بڑے کب ہوں گے؟ ہم کھیل سکتے ہیں نا ان کے ساتھ؟ میں نے کہا، تھوڑا وقت لگے گا، ابھی ماں انہیں باہر نہیں آنے دے رہی۔ لیکن حقیقت یہ تھی، اب میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ بچے بیڈ کے نیچے سے نکلیں۔ اب بلی کی موجودگی محفوظ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے چراغ بجھایا اور بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کی اور خود کو نیند کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ بیڈ کے نیچے سے کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی، نہ بلی کی موجودگی کا احساس تھا۔ میں نے جلدی سے جھک کر دیکھا، تینوں بچے وہاں موجود تھے، لیکن بلی غائب تھی۔ ان کا جسم ایک دوسرے میں لپٹا ہوا تھا، جیسے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھایا، ناشتہ دیا اور دروازے تک چھوڑا۔ دل میں بار بار ایک ہی خیال تھا، بلی کہاں گئی؟ پچھلے کئی دنوں سے وہ بیڈ کے نیچے سے ہلی نہیں تھی، اور اب بغیر کسی آواز کے غائب ہو جانا عجیب تھا۔ دن بھر کام میں مصروف رہی، لیکن جیسے وقت ملتا بیڈ کے نیچے جھانک لیتی۔ بچے ویسے بڑے ہوتے، مگر شام کو جب میں انہیں دیکھنے گئی تو ایک خوفناک منظر میرا منتظر تھا۔ تینوں بچے ساکت نہیں تھے، وہ عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے، نہ میاؤں نہ رونے کی آواز، بلکہ جیسے کسی اور ہی زبان میں کچھ بول رہے ہوں۔ آواز میں ایک گونج تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ آوازیں براہ راست ذہن میں گونج رہی ہوں، کمرے میں نہیں۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گئی۔ وہ اب خاموش تھے، لیکن ان کے چہروں پر کچھ بدل چکا تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کی حرکات، وہ عام بلی کے بچوں جیسی نہیں تھی، وہ مجھے انسانوں کے بچوں جیسے لگنے لگے تھے۔ ان کی حرکتوں میں شعور سا آ گیا تھا۔ رات کو میں نے دودھ گرم کیا اور ان کے لیے رکھا۔ ان میں سے ایک بچہ خود پیالے تک آیا اور پیالے سے ایسے پینے لگا جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ کیسے پیا جاتا ہے۔ میں ساکت کھڑی تھی، پھر آہستہ سے کہا، تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، مگر ایک پل کو اس بچے نے میری طرف دیکھا، ایک گہری غیر معمولی نگاہ۔ اگلی صبح بھی بلی نہ آئی۔ تینوں بچے بیڈ کے نیچے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی حرکات میں تبدیلی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اب ایک دوسرے سے کھیلنے لگے تھے، لیکن وہ کھیل عام بلیوں والا نہیں تھا۔ وہ اپنے پنجے استعمال کرتے، ایک دوسرے کو دھکیلتے اور پھر اچانک رک کر ایسے دیکھتے جیسے جان بوجھ کر چھپا رہی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تیسری صبح تک بلی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ مر گئی ہے یا کسی کام سے گئی ہے، لیکن اس گھر سے وہ ایک دن بھی باہر نہیں گئی تھی۔ پھر اب کیسے؟ اور اگر گئی بھی تو بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر کیوں؟ اس دن میں نے تینوں کو دودھ پلایا۔ اب وہ اتنے سمجھدار ہو چکے تھے کہ خود پلیٹ میں منہ ڈال کر پینے لگے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ میرے بچے کے کھلونے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کھلونے کو اپنے پنجے سے کھینچا اور پھر جیسے کھیلنے لگا۔ تم کھیلنا جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، لیکن وہ جیسے سب کچھ معمول سمجھتے ہوں ویسے ہی اپنی جگہ پر رہے۔ شام کو جب سب سونے لگے میں نے کمرے کی لائٹ بجھا دی، بچوں کو سلایا اور خود بیڈ پر آ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں وہ تین چھوٹے وجود تھے جو اب انسانوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے۔ بیڈ کے نیچے سے ایک ہلکی سی خراش کی آواز آئی۔ میں نے جھانکا، وہ تینوں بستر پر لیٹے تھے، لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ اندھیرے میں ان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی، مگر وہ لال نہیں تھی، نہ ہی ڈراؤنی، وہ بس الگ تھی۔ میں نے ان سے دھیرے سے کہا، اگر تم میری زبان سمجھتے ہو تو بس یہ جان لو، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گی۔ تمہاری ماں جہاں بھی ہے میں اس کا وعدہ نبھاؤں گی۔ وہ ساکت رہے، لیکن مجھے لگا جیسے کچھ لمحے کو کمرے میں ایک خاموش رضامندی کی فضا آ گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا۔ میں حسب معمول کچن میں کام کر رہی تھی۔
رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ بلی کے بچے اب اکثر بیڈ کے نیچے سے نکل کر کمرے میں گھومتے پھرتے تھے۔ ان کی حرکتیں اب بلیوں جیسی نہیں لگتی تھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھتے، ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی کبھی مجھے بھی دیر تک گھورتے رہتے۔ بچے اسکول جا چکے تھے، شوہر دکان پر تھا، گھر میں وہی خاموشی جو معمول بن چکی تھی۔ میں نے چولہا بند کیا، برتن سمیٹے اور کمرے کی طرف آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، دل میں ایک جھٹکا سا لگا کیونکہ آج کوئی بھی آنے والا نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، صرف سیڑھیوں پر پڑے ایک سائے کی جھلک دکھائی دی اور اگلے ہی لمحے بلی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہی بلی جو 3 دن سے غائب تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ اس کے پنجوں میں کچھ چمک رہا تھا۔ جب وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی تو میری نظر اس کے اگلے پنجے پر پڑی۔ سونے کی چوڑی نہیں، صرف چوڑی نہیں، اس کے دوسرے پنجے پر چھوٹے چھوٹے کڑے بھی تھے۔ میں حیرت سے پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگی، لیکن آنکھیں مسلسل اسے بلی پر جمی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے سیدھا کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ کے نیچے جانے کی بجائے اس نے ایک لمحے کو بچوں کو دیکھا جو اس کے قدموں میں دوڑ کر آ گئے۔ پھر وہ مڑی اور بیڈ کے نیچے جانے کی بجائے کمرے کے بیچ میں رکی۔ پھر ایک لمحے میں وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بیچوں بیچ فرش پر ایک عورت بیٹھی تھی، چمکتے ہوئے کپڑے، بھاری زیورات، سر پر جھومر اور ہاتھوں میں وہی چوڑیاں جو ابھی کچھ لمحے پہلے بلی کے پنجے میں تھی۔ وہ مکمل خاموش تھی، صرف آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے، زبان سے لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کمرہ مکمل خاموش، بلی کے بچے بھی اپنے کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میری آواز کپ کپائی، تم کون ہو؟ یہ کیا ہے؟ وہ مسکرائی، میں وہ ہوں جسے تم 3 دن سے تلاش کر رہی ہو۔ میں وہی ہوں جو 3 دن پہلے یہاں سے گئی تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم بلی؟ نہیں، صرف بلی نہیں، وہ آہستہ سے بولی، میں ملکہ جنات ہوں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے اپنا سر ذرا سا جھکایا، جیسے بات کرنے سے پہلے کسی احترام کا اظہار کر رہی ہو۔ میں تمہارے گھر پناہ لینے آئی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو تمہیں بلی کے بچے لگے وہ میرے بچے ہیں، اور تم نے ان کی ایسے حفاظت کی جیسے اپنی اولاد کی کرتی ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، دل دھڑک رہا تھا، دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے بات جاری رکھی، میں کچھ وقت کے لیے یہاں سے گئی تھی، ایک ضروری کام تھا۔ دشمن نے میرا پتہ لگا لیا تھا۔ اگر بچوں کو ساتھ لے جاتی تو خطرہ تھا، لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے۔ میں واپس آئی ہوں اپنا وعدہ پورا کرنے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ یہ بچے، یہ سب کچھ؟ ہاں، سچ ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور تم ان کی ماں بن چکی ہو۔ میری جگہ تم نے یہ ذمہ داری نبھائی، اس لیے آج میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑنے آئی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے صرف تمہارے بچوں کا خیال رکھا، جو ایک ماں کا فرض ہوتا ہے۔ لیکن ہر ماں ایسا نہیں کرتی، وہ بولی، تم خاص ہو۔ اس دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو کسی غیر زبان والی مخلوق پر بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ تم نے مجھے جانور سمجھا، پھر بھی اپنی چھت دی، اپنے بچوں کا دودھ دیا، اور جب میں غائب ہوئی تو میرے بچوں کو گود میں لیا۔ میری آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، مگر میں نے سر ہلا کر کہا، بس وہ ماں تھے، اور میں سمجھتی ہوں جب ماں چلی جائے بچے کیا محسوس کرتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں تم کیا محسوس کرتی ہو، اسی لیے آئی ہوں تمہیں وہ سب دینے جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور میری طرف بڑھائی، یہ لو، ایک نشانی، جب بھی کسی پریشانی میں ہو اسے پہن لینا، میں آ جاؤں گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے انگوٹھی نہیں لی، بس اتنا کہا، کیا تم کل بھی یہی ہوگی؟ اس نے سر ہلایا، آخری بار آئی ہوں، کل اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی، لیکن تمہاری احسان مند رہوں گی ہمیشہ۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ بیڈ کے نیچے کی طرف گئی، جاتے جاتے کہنے لگی، رات کو دروازہ بند نہ کرنا۔ میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ بیڈ کے نیچے گئی اور اگلے لمحے وہاں کچھ نہ تھا،
نہ زیور نہ آواز، صرف 3 چھوٹے وجود اپنے کونے میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ رات کو میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، جیسا اس نے کہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بچے سو چکے تھے۔ بیڈ کے نیچے وہ 3 چھوٹے وجود اپنے دائرے میں سمٹے ہوئے تھے۔ ان کی ماں، وہ جسے میں دنوں تک بلی سمجھتی رہی، اب مجھ پر اپنا اصل ظاہر کر چکی تھی۔ دل میں خوف نہیں تھا، بس ایک تجسس سا پھیل گیا تھا۔ آدھی رات کو کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی، جیسے کسی نے باہر سے دروازہ آہستہ سے کھولا ہو۔ وہ آئی، خاموش قدموں کے ساتھ ویسے ہی سجی سنوری۔ اس کے قدموں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آؤں گی، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تمہارے بچے ٹھیک ہیں؟ 3 دن میں نے ان کا پورا خیال رکھا۔ وہ عجیب ہیں لیکن نقصان دہ نہیں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ صرف بچے ہیں، تم نے انہیں سمجھا، اس لیے وہ تمہارے قریب ہو گئے۔ پھر اس نے سانس لی، جیسے ایک بوجھ اتارنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ تم جاننا چاہتی ہو نا میں کون ہوں اور یہ سب کیسے ہوا؟ تو سنو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، جیسے کوئی پرانا راز سننے کو تیار ہو۔ میرا تعلق کوکاف سے ہے، ایک بہت پرانی سلطنت جو اس دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ میرے شوہر شاہ الزار جنات کی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ وہ بہت رحم دل لیکن اپنے بھائیوں کی نظر میں کمزور تھے۔ انہیں ہمیشہ شک تھا کہ وہ اپنی اولاد کو طاقت دیں گے اور وہ سب بے دخل ہو جائیں گے۔ میں کچھ نہیں بولی، وہ اپنی کہانی کے بہاؤ میں بہتی جا رہی تھی۔ جب میں امید سے تھی، میرے شوہر کا ستیلا بھائی بیزار ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب شاہ الزار کی نسل محفوظ ہو جائے گی اور وہ کبھی تخت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس نے حملہ کروایا، میرے شوہر نے مقابلہ کیا لیکن انہیں دھوکے سے مار دیا گیا۔ اس دن میں بھی نشانے پر تھی لیکن چند وفاداروں نے مجھے بھاگنے میں مدد دی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو تم انسانوں کی دنیا میں چھپ گئی؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میں جانتی تھی کہ میرے بچوں کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو کسی ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں دشمن کی نظر نہ جائے۔ تمہارے گھر کے ارد گرد ایک پرانی حفاظت کی لکیر تھی جو شاید کسی نیک بزرگ کی دعا سے قائم تھی، اسی لیے میں تمہارے دروازے پر آئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو وہ آوازیں، وہ کھڑکیاں بند ہونا، وہ سب؟ وہ میری حفاظت تھی۔ جب تمہیں تکلیف دی گئی، میرا صبر ختم ہو گیا۔ میں نے تمہارے لیے وہی کیا جو کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے۔ میں خاموش رہی۔ کمرے میں سناٹا گہرا ہو گیا تھا لیکن اس کی آواز واضح تھی، جیسے ہوا میں گھل رہی ہو۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ تم نے میرے بچوں کو ان 3 دنوں میں وہ ماں دی جو میں نہیں بن سکی۔ وہ بھوکے نہیں رہے، خوفزدہ نہیں ہوئے۔ تمہارے لفظ نے انہیں وہ سکون دیا جو شاہی محل میں نہ دے پاتا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس سکون چاہیے۔ میرے بچوں کو سکون، میرے شوہر کو چین۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کیا تم جانتی ہو اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کسی غیبی مخلوق سے کچھ مانگے بغیر نیکی کرتے ہیں؟ بہت کم۔ تم ان میں سے ہو، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ مانگو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر تم کچھ دے سکتی ہو تو میرے شوہر کو بدل دو، وہ جو خود کو کھو چکا ہے، جو اپنی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اگر وہ بہتر ہو جائے تو میرے بچوں کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ ملکہ جنات نے گہری سانس لی۔ میں تمہارے شوہر کی یادداشت کا وہ حصہ مٹا دوں گی جہاں نشہ، ظلم اور تکلیف ہے۔ وہ صرف تمہیں، اپنے بچوں کو اور اپنا گھر یاد رکھے گا۔ تمہیں نئی زندگی ملے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ میں فوراً بولی، کیا شرط؟ اگر کبھی تم اسے پرانی باتیں یاد دلانے کی کوشش کرو گی، وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت میں لوٹ جائے گا۔ تمہیں اسے صرف وہی یاد رکھنے دینا ہوگا جو اسے میں دوں گی۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، قبول ہے۔ جو ہو چکا وہ بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم نیک دل ہو۔ تم جیسی ماں اس دنیا کو سہارا دیتی ہیں۔ تم نے میرے بچوں کو وہ دیا جو شاید میرے اپنے محل میں بھی نہ ملا ہوتا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور اپنی انگوٹھی سے ایک ہلکی سی روشنی نکالی۔ وہ روشنی کمرے میں پھیل گئی، بیڈ کے نیچے بھی اتری اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ صبح جب تمہارا شوہر جاگے گا، وہ وہی ہوگا جو تم نے مانگا ہے، اس نے کہا اور آہستہ سے بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں جیسے ماں کی موجودگی سے پرسکون ہو چکے تھے۔ کل تک میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہارا نام ہماری دنیا میں ہمیشہ عزت سے لیا جائے گا۔ میں کچھ بول نہ سکی،
صرف سر جھکا دیا۔ کمرے میں روشنی آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگی اور ملکہ جنات دھن میں تحلیل ہوتی گئی۔ صبح سورج کی پہلی کرن کمرے کی دیوار پر پڑی تو میرے شوہر کی آنکھ کھلی۔ میں اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی نئے انسان کو پہلی بار جانچ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ بھاری پن نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، چہرہ صاف، ماتھے پر شکن نہیں، اور نگاہ میں ایک عجیب سی نرمی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا سر ہلکا ہے آج، کیا رات کو کوئی دوا دی تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، بس تم نے رات آرام کیا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھا اور کمرے کو دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ بچے اسکول جا چکے تھے اور گھر کی فضا بے حد پرسکون تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ مجھے دکان پر جانا ہے، اس نے کہا، جیسے برسوں بعد اسے ذمہ داری یاد آئی ہو۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ تیار ہونے لگا اور میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اندر کچھ ہلچل سی تھی، جیسے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب ہو رہا ہے۔ دن بھر وہ دکان پر رہا۔ شام کو واپس آیا تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہی بچہ جس کے اسکول کے بیگ کے لیے میں نے دن رات سلائی کرتی تھی، اب باپ کے ساتھ بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، اور وہ سن رہا تھا، مسکرا رہا تھا، سر ہلا رہا تھا۔ رات کو میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ دل میں سکون کے ساتھ ایک بے چینی بھی تھی، جیسے کچھ مکمل ہونے والا ہو۔ بیڈ کے نیچے سے بلی کے بچوں کی آہٹ آئی، لیکن وہ خاموش تھے۔ کمرے میں اچانک ہلکی سی روشنی ابھری، وہی روشنی، وہی موجودگی، وہی مہک۔ ملکہ جنات پھر آئی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ تمہارا فیصلہ نیکی کا تھا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تمہارے بچوں کے لیے جو کیا وہ کسی صلے کے لیے نہیں تھا، لیکن صلہ ملے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، یہ تم نے ثابت کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اب بدل گیا ہے، لیکن کیا یہ تبدیلی ہمیشہ رہے گی؟ جب تک تم اس کا سہارا بنی رہو گی، یہ تبدیلی قائم رہے گی۔ اسے نئی زندگی ملی ہے، لیکن وہ تمہارے سہارے سے چلتی ہے، تم نے اسے سنبھالا ہے، اب وہ تمہارا ہے۔ میں نے سر جھکا دیا اور دھیرے سے پوچھا، کیا تم جا رہی ہو؟ ہاں، وہ بولی، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے بچوں کو لے کر میں واپس جا رہی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں تم کچھ مانگو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہیں، کچھ ضرور مانگو۔ میں چاہتی ہوں تمہیں وہ دوں جو تمہاری زندگی کو آسان بنا دے۔ میں خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اگر واقعی تم کچھ دے سکتی ہو تو ایسا کر دو کہ ہمیں روزی روٹی کی فکر نہ ہو، ایک چھوٹا سا کاروبار جس سے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ وہ مسکرائی، یہ تو بہت کم مانگا ہے، لیکن تمہاری یہی سادگی تمہیں سب کچھ دلا دے گی۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا، یہ لو، اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری چھوٹی سی فیکٹری کے لیے کافی ہے، مشینیں، جگہ اور شروعات کا ہر خرچہ۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سب تم نے اپنی نیکی سے پایا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں نے تھیلا پکڑا، وہ بہت ہلکا تھا، لیکن اندر جیسے کوئی دنیا بند تھی۔ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو، بس وہ انگوٹھی پہن لینا جو میں نے دی تھی، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ پھر اس نے بیڈ کے نیچے دیکھا، تینوں بچے اب بھی ویسے ہی لیٹے تھے، لیکن جب اس نے نظریں جھکائیں، وہ دھیرے دھیرے انسانوں جیسے بچوں میں بدلنے لگے۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں، یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ ان کے جسم اب بھی بلیوں جیسے تھے، لیکن حرکات، آنکھیں اور چہرے انسانی بچوں جیسے ہو گئے تھے۔ یہ تمہارے پاس تھے اور تم نے انہیں ویسا ہی پیار دیا جیسے اپنے بچوں کو دیتی ہو۔ اب وہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں نے کہا، میرے بچے بھی انہیں یاد رکھیں گے، انہیں دوستوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ دوست ہی تھے، ایک اور دنیا سے آئے دوست۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وقت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ اگر تقدیر نے چاہا تو ضرور، لیکن اب تمہیں میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے جو راستہ چنا وہ سب سے بہتر تھا۔ پھر وہ بچوں کو گود میں لینے لگی۔ تینوں بچے اس سے لپٹ گئے اور پھر ایک دھند سی اٹھی، جیسے پورا منظر آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہو۔ اگلے لمحے کمرہ خاموش تھا، صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ تھی اور ایک سکون۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، نہ جانے کب نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح گھر میں ایک نئی روشنی طلوع ہوئی۔ ہوا میں کچھ مختلف تھا،
جیسے سب کچھ پہلے جیسا ہو کر بھی نیا لگنے لگا ہو۔ شوہر وقت پر اٹھا، ناشتے کی میز پر بچوں کے ساتھ بیٹھا اور خود ہاتھ سے ان کے جوتے درست کیے۔ میں کچن سے چائے نکال رہی تھی جب چھوٹا بیٹا زور سے بولا، امی، ابو نے کہا ہے وہ آج ہمیں شام کو بازار لے کر جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، اب ہمارے ابو نے وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کریں گے۔ کارخانے کی جگہ وہی تھی جو کچھ سال پہلے خالی دکان ہوا کرتی تھی۔ اس تھیلے میں جو ملکہ نے دیا تھا صرف پیسہ نہیں، مکمل کاغذات، رجسٹری اور کاروباری لائسنس بھی موجود تھے، جیسے کسی نے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا ہو۔ میں اور شوہر دونوں نے مل کر پہلے سلائی مشین رکھی، پھر ایک ایک کر کے مزید سامان آیا۔ قریبی محلے کی عورتیں جو پہلے صرف گھر کے کام کرتی تھیں اب ہمارے ساتھ آ کر کام کرنے لگی۔ ہم نے انہیں تنخواہ دی، سکھایا اور خود بھی سیکھا۔ شروع کے دنوں میں ہر شام کام سمیٹ کر بیڈ کے نیچے جھانکتی، جیسے ابھی بھی وہاں سے 3 ننھے وجود نکل کر کھیلنے لگیں گے، لیکن وہ منظر اب صرف دل میں تھا۔ شوہر اب بہت بدل چکا تھا۔ اب وہ شام کو گھر آتا، بچوں کے ساتھ بیٹھتا، مجھے دن بھر کی باتیں سناتا اور ہر اتوار کو دکان بند رکھتا، کہتا یہ دن صرف ہمارے لیے ہے۔ ایک دن شام کو میں نے پوچھا، تمہیں کچھ یاد آتا ہے، پرانی باتیں؟ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ میں ایک برا انسان تھا اور تم نے مجھے سنبھالا، باقی کچھ نہیں۔ میں نے اس رات ملکہ کی بات یاد کی، اسے وہی یاد رہے گا جو ضروری ہے۔ کارخانے کا نام ہم نے رکھا امینہ کریشنز۔ امینہ میری مرحومہ ماں کا نام تھا، جیسے ان کی دعاؤں کا یہ پھل ہو۔ آہستہ آہستہ ہماری مصنوعات مقامی بازاروں میں مشہور ہونے لگی۔ محلے والے جو پہلے مذاق کرتے تھے اب مشورے لینے آنے لگے۔ بچوں کی تعلیم بھی بہتر ہو گئی۔ بڑا بیٹا اسکول میں اول آیا تو پرنسپل نے بلایا، یہ بچہ بہت خاص ہے، ماں نے بہت محنت کی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، ایک ماں اگر کسی اور کی اولاد کا خیال رکھ سکتی ہے تو اپنے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک دن کارخانے میں کام کرتی ہوئی ایک عورت نے کہا، باجی، آپ کے پاس کوئی دعا ہے؟ یہاں کر سب کا نصیب بدل جاتا ہے۔ میں ہنس پڑی، میرے پاس دعا نہیں، صرف نیت ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو ہر کام میں برکت آتی ہے۔ شام کو جب سب چلے جاتے میں آخری کام ختم کر کے دروازے پر کھڑی ہوتی۔ باہر صحن میں اکثر کوئی آوارہ بلی آ جاتی، وہ دروازے کے قریب بیٹھتی، کچھ دیر دیکھتی اور چلی جاتی۔ ایک دن ایک بلی آئی اور سیدھی میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً گرم دودھ کیا اور پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے رکھا۔ وہ چپ چاپ پینے لگی۔ بچے ہنس کر بولے، امی، آپ اب بھی ہر بلی کو دودھ دیتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، شاید کوئی اور ملکہ ہو جو کسی اور مصیبت میں ہو۔ چھوٹا بیٹا بولا، اور اگر وہ واقعی جن ہو تو؟ میں نے مسکرا کر کہا، تو بھی اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار رات کو جب سب سو جاتے میں وہ انگوٹھی نکال کر دیکھتی جو ملکہ نے دی تھی۔ چمک اب بھی وہی تھی۔ وہ انگوٹھی میرے لیے محض ایک نشانی نہیں، ایک عہد تھی۔ ایک دن کارخانے میں ایک نو آموز لڑکی آئی جس کی آنکھوں میں خوف اور تھکن تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، شہر سے، شوہر چھوڑ گیا، بچہ چھوٹا ہے، کام چاہیے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، یہاں صرف سلائی نہیں سکھاتے، زندگی جینا بھی سکھاتے ہیں، کل سے کام شروع کرو۔ شوہر نے سنا تو بولا، ایسا لگتا ہے تم اب خود کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میں بس وہ ہوں جسے کبھی کسی نے وقت پر سہارے کی طرح چنا تھا۔ اب میری باری ہے۔ اب اکثر محلے کی عورتیں آ کر بٹھا لیتی ہیں، مشورے لیتی ہیں، کچھ دعائیں کرواتی ہیں، اور میں ہمیشہ ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں، اگر نیت اچھی ہو، دل صاف ہو اور کسی کی مدد خالص دل سے کی جائے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزہ کسی نیکی سے جڑا ہوتا ہے۔ میری نیکی شاید وہ رات تھی جب میں نے ایک بلی کو اپنے بیڈ کے نیچے جگہ دی تھی۔ آج جب صحن میں ایک بلی آتی ہے، میں رکتی ہوں، دودھ رکھتی ہوں اور دل میں خاموش دعا کرتی ہوں، یا اللہ، اگر یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی اور دنیا کی، تو اسے امن دے۔ نئی زندگی اب ایک نیا سفر ہے جو ہر دن شکر سے شروع ہوتا ہے۔